انس بن مالک ایک عظیم ترین صحابی ہوتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بالکل نرالا اور عجب قسم کے صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنا ان کی فطرت بن چکی تھی، خادم رسول تھے۔ ان کی والدہ ام سلیم وہ فرماتی ہے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ آنا تھا تو مدینہ کے تمام بچے اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے۔ بچے تو گئے، میرا بیٹا انس بھی چلا، لیکن ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات اور ان کی دیدار اور نصیب نہ ہو سکا، تو واپس بڑے مایوس ہو کے واپس آئے، بڑے پریشان تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو صاحب رسول ہیں، ان کی والدہ ام سلیم یہ عطر فروشی کا کام کیا کرتی تھی۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو ایک دن حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس کو ساتھ لیا، 10 سالہ بچہ تھا۔ تو حضرت ام سلیم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عجیب بات فرمائی، اے اللہ کے رسول، آپ کو مدینہ کی عورتوں اور مدینہ کے مردوں نے کچھ تحائف سے نوازا ہے، میرے پاس کوئی تحفہ تو نہیں ہے، میرے پاس ایک تحفہ ہے، میرا بیٹا انس بن مالک، میں اس تحفے کو آپ کی خدمت میں قربان کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ اس تحفے کو قبول کر لیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کو قبول کیا اور پوری زندگی حضرت انس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے رہے۔ اور ساتھ میں اماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ایک تو ان کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے اور ان کے لیے دعا بھی فرما لیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر 4 دعائیں فرمائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ایک تو حضرت انس کی عمر کی برکت کے لیے دعا مانگی گئی کہ اے اللہ حضرت انس کی عمر کو مبارک بنا دے، بابرکت بنا دے، اس میں برکت پیدا فرما۔ دوسری دعا یہ فرمائی گئی کہ حضرت انس کی اولاد میں برکت پیدا فرما دیجیے۔ تیسری دعا یہ فرمائی گئی کہ حضرت انس کے مال و دولت میں برکت فرما دیجیے۔ اور چوتھی دعا یہ کہ ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مبارک زندگی کے آخری لمحات اور اوقات میں یہ بات فرمایا کرتے تھے، جو 4 دعائیں حضور میرے لیے مانگ چکے ہیں ان میں سے تو 3 دعائیں قبول ہو چکی ہے، جن کا قبول ہونا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب چوتھی بات ہے، اس کے بارے میں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے قبول ہوگی۔ وہ 4 دعائیں کیا تھی میرے دوستو؟ آپ نے سور من حیات الصحابہ وہ کتاب پڑھی ہوگی، اس کے پہلے ہی عنوان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تعارف نامہ ہے، اور ان کی سوانح حیات کو، ان کے فضائل، ان کے مناقب کو اختصار کے درجے میں وہاں پر عرض کیا گیا ہے۔ وہاں پر دعا ہے، دعا کی یہی الفاظ موجود ہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں وہ 4 دعائیں یہ تھی، ان میں پہلی دعا تھی کہ حضرت انس کی عمر میں برکت ہو۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں میری عمر تو اب اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میسر ہو جائے، کیونکہ حضور کی وفات ہوتی ہے 11 ہجری کے اندر، اور حضرت انس کے بارے میں ہے 93، 94، 95 ہجری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ اتنا عرصہ دراز کہ حضرت انس فرماتے ہیں ہر 24 گھنٹے میری نگاہوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رہا کرتے تھے۔ آج اتنا عرصہ بیت گیا کہ میں اپنے پیغمبر کو نہیں دیکھ پاتا ہوں، اب میں اپنی زندگی، اب اس عمر کی وجہ سے میں تو اکتاہٹ کا شکار ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں، اور اس زیارت کی ایک ہی وجہ یہ ہے کہ میرا اس دنیا سے وصال ہو جائے اور جنت کے اندر میں محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے سرشار ہو جاؤں۔ اتنی عمر بڑھ گئی، 93، 94، 95 سال، بعض حضرات نے فرمایا کہ 110 سال کی عمر بھی ہو گئی، اور بھی اقوال آتے ہیں۔ تو 93، 94، 95 ہجری کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوتی ہے،
अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। दूसरी दुआ क्या है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अनस के लिए उनकी औलाद में बरकत पैदा होना, इसकी दुआ मांगी। मौरख़ीन ने बयान फरमाया कि हज़रत अनस की 102 औलादें थी, 102 औलादें, 78, उनमें से 78 लड़के हुए थे और बाकी जो थी वो मुअन्नस यानी कि लड़कियां थी। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं मेरी उम्र इतनी बढ़ गई कि मैंने अपने हाथों से 98 बच्चों को खुद दफन किया है, इतनी मेरी उम्र बढ़ गई और इतने मेरे बच्चे हुए। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का असर था। और तीसरी दुआ ये कि मेरे बाग में बरकत हो जाए। सहाबा बयान करते हैं दीगर सहाबा के बागात में ये निज़ाम था कि सालाना के एतबार से पूरे साल में एक मरतबा उनमें फल तोड़ा जाता था, तो लेकिन हज़रत अनस का जो बाग था, खजूर का बाग था, उसमें साल में 2 मरतबा फल आया करते थे और अजब किस्म के उसमें फल आया करते थे, बड़े जायकेदार और मज़ेदार। ये तो 3 दुआएं। और चौथी दुआ फरमाते हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वह है मगफ़िरत की दुआ, कि मुझे उम्मीद है कि वो दुआ भी मेरे हक़ में कबूल हो चुकी होगी, लेकिन उसका मुशाहदा जो हो सकता है वो बाद वफ़ात के ही हो सकता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये सहाबी रसूल है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये अंसार है, मदीना के रहने वाले हैं और कबीला खज़रज से ताल्लुक़ रखते थे। उसदुल गाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा, हज़रत इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस किताब के अंदर इन सहाबी रसूल से मुतल्लिक़ बड़ी तफसील फरमाई है। और सियर सहाबा को भी देखा जाए या दीगर ऐसी किताबें हैं जिनके अंदर हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी को बयान किया गया है, उन्हीं किताबों की तरफ आप लोगों को मुराजात करनी चाहिए।